الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 7 جوان بہنوں اور کتے کے قصے کے بارے میں بتائیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک لازماً دیکھیے گا۔ بہت ہی پرانے زمانے کا قصہ ہے کہ ملک ایران میں کلین کا کوئی سوداگر رہتا تھا۔ اس کی 7 بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا۔ اس کی بیوی مر چکی تھی۔ اس نے دوسری شادی اس لیے نہیں کی تھی کہ ستیلی ماں نہ جانے بچیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرے گی۔ سوداگر اپنی بچیوں کے ساتھ ایک بہت بڑی حویلی میں رہتا تھا۔ اس کا ایک اور ساتھی بھی تھا اور وہ تھا ایک کتا جس کا نام زنادہ تھا۔ زنادہ سب سے چھوٹی بہن عائشہ کا لاڈلا تھا۔ اس نے اسے پال پوس کر بڑا کیا۔ عائشہ اسے کھانا کھلاتی، اس کو پلاتی نہلاتی اور اس کے ساتھ کھیلتی تھی۔ وہ زنادہ سے اس طرح باتیں کرتی تھی جیسے وہ کسی انسان سے باتیں کر رہی ہو۔ زنادہ اصل میں کتا نہیں تھا بلکہ وہ ایک جن تھا، اور جن بھی خوش مزاج اور انسانوں سے محبت کرنے والا تھا۔ بس دل بہلانے کے لیے وہ کتے کی شکل میں سوداگر کے گھر میں رہنے لگا تھا۔ سوداگر ہر روز صبح سویرے بازار جا کر اپنی دکان کھولتا، کلین باہر نکالتا، سجا کر رکھ دیتا اور دوپہر کو کھانا کھانے کے لیے گھر آتا اور پھر دکان پر چلا جاتا اور شام تک دکان پر ہی مصروف رہتا۔ اس کی زندگی اسی طریقے سے گزر رہی تھی۔ ایک روز دکان سے واپسی پر وہ مسجد کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ اس سے ایک آواز سنائی دی، اے مسلمانوں، خدا کو یاد کرو، صرف وہی بھروسے کے قابل ہے۔ اے گناہگاروں، خدا سب کچھ دیکھتا ہے، اس کی تعریف کرو۔ یاد رکھو کہ حج کرنا ہر مالدار مسلمان پر فرض ہے۔ آپ میں سے جو بھی خدا کا گھر دیکھنا چاہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کی زیارت کرنا چاہتا ہے، اس کو اطلاع دی جاتی ہے کہ ہاتھیوں کا ایک قافلہ اس مہینے کی 5 تاریخ کو روانہ ہوگا۔ سوداگر نے یہ منادی سنی تو اس کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ وہ بھی حج کے لیے جائے۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا، وہ اس سال مکے ضرور جائے گا اور خدا کے گھر میں حاضری ضرور دے گا۔ وہ جلدی جلدی گھر پہنچا اور بیٹیوں سے کہا، میری پیاری بیٹیوں، تم دیکھ رہی ہو کہ میرے بال سفید ہو چکے ہیں، لیکن میں نے ابھی تک حج کا فرض ادا نہیں کیا اور نہ ہی رسول مقبول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک دیکھا۔ اس سال میں یہ فرض ضرور پورا کروں گا، لیکن میری بچیوں، اگر میں حج پر گیا تو مجھے تمہاری فکر لگی رہے گی۔ میرے پیچھے تمہاری دیکھ بھال کرنے کے لیے کون رہے گا؟ یہ سن کر اس کی بیٹیاں اداس ہونے کی بجائے خوش ہوئی اور بڑی لڑکی کہنے لگی، ابا جان، آپ ضرور تشریف لے جائیے اور ہماری فکر نہ کریے، زنادہ ہماری حفاظت کرے گا۔ عائشہ نے بھی باپ کو تسلی دی۔ لڑکیوں نے خوشی خوشی باپ کا سامان باندھا اور کھانے پینے کی چیزیں پکا کر اس کے ساتھ رکھ دی۔ کچھ چیزیں کچی بھی باندھی تاکہ باپ کو لمبے سفر میں کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ ہو۔ اس زمانے میں ایران سے مکہ جانے اور واپس آنے میں 1 سال لگ جاتا تھا۔ سوداگر نے بھی اپنی بیٹیوں کے لیے سال بھر کے کھانے پینے کا سامان گھر میں ڈال دیا، ضرورت کی ہر چیز خرید کر دی تاکہ لڑکیوں کو کسی قسم کی تنگی نہ ہو۔ پھر اس نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے کہا، گھر سے باہر قدم نہیں رکھنا، کوئی بھی آئے دروازہ ہرگز نہیں کھولنا، جب تک آپ نہیں آئیں گے ہم دروازہ نہیں کھولیں گے۔ لڑکیوں نے اپنے باپ سے وعدہ کیا۔ سوداگر نے اپنی بیٹیوں کو گلے لگا کر ان کو پیار کیا اور پھر انہیں خدا کے حوالے کر کے حج پر روانہ ہوا۔ اسے یقین تھا کہ زنادہ کی موجودگی میں گھر کے اندر داخل ہونے کی کوئی بھی جرات نہیں کرے گا۔ لڑکیوں نے دروازے کو اچھی طرح بند کیا اور حویلی میں آرام سے رہنے لگی۔ زنادہ ان کے ساتھ تھا، وہ سارا دن صحن میں ان کے ساتھ کھیلتا تھا اور رات کو عائشہ کے پاس سو جاتا۔ کئی ہفتے اس طرح گزر گئے۔ ایک دن دروازے پر زور زور سے 3 بار دستک ہوئی، پھر ایک عورت کی آواز آئی، دروازہ کھولو۔ 7 بہنیں دروازے کے پاس جمع ہو گئی اور پوچھا کہ کون ہیں آپ؟ باہر کھڑی عورت بڑی نرمی سے بولی، پیاری بھانجیوں، میں تمہاری خالہ ہوں۔ سب سے چھوٹی بہن عائشہ نے فوراً کہا، میرے خیال میں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، بڑی بی، ہماری تو کوئی خالہ نہیں، ہماری امی جان ہمارے ابا جان کی طرح اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہیں، اس لیے ہماری نہ تو کوئی خالہ ہے اور نہ ہی کوئی ماموں، ابا جان کے سوا ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں، البتہ خدا ہے جو سب کا ہے۔ احمق لڑکی، عورت نے باہر سے جواب دیا، تم تو اس وقت پیدا بھی
بھی نہیں ہوئی تھی جب میری شادی ہوئی اور میں اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر پردیس میں چلی گئی۔ میری پیاری بچیاں، شاباش، دروازہ کھولو، دیکھو بہت دیر ہو گئی ہے اور باہر اتنی تیز دھوپ ہے، کوئی سایہ بھی نہیں ہے کہ اس کے نیچے کھڑی ہو جاؤں۔ بڑی اچھی ہو تم، جلدی سے دروازہ کھولو۔ کھول دیں کیا؟ بہنوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر مشورہ کرنے لگی۔ نہیں، ہرگز نہیں، عائشہ نے کہا، خدا کے واسطے دروازہ مت کھولنا۔ مجھے یقین ہے یہ عورت ہماری خالہ نہیں ہے۔ اگر یہ سچ مچ ہماری خالہ ہے تو بھی ہمیں دروازہ نہیں کھولنا چاہیے، کیونکہ ابا جان نے سختی سے منع کیا تھا، اور آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے وہ بڑے بد نصیب ہوتے ہیں۔ زنادہ پاس ہی کھڑا تھا، وہ ایک دم بھونکنے لگا، یعنی میں زنادہ ہوں، آپ سب کا رکھوالا، جو کوئی بھی آپ کو نقصان پہنچائے گا میں اس کی بوٹیاں کر دوں گا۔ کتے کی آواز سن کر نکلی خالہ وہاں سے کھسکتی ہوئی بولی، کتنی گندی بو آ رہی ہے اس کتے سے۔ زنادہ جن تھا، اس لیے وہ بڑھیا کی آواز صحیح سمجھ گیا کہ وہ کون ہے، اصل میں وہ چڑھیل تھی۔ زنادہ کو معلوم تھا کہ وہ بچیوں کو کھانے کے لیے آئی ہے، اور چڑھیل بھی یہ جانتی تھی کہ جب تک یہ جن بچیوں کی نگرانی کر رہا ہے وہ انہیں نہیں کھا سکتی، کیونکہ کتے جن، بھوت اور چڑھیلوں کے جانی دشمن ہوتے ہیں۔ ساری رات چڑھیل گھر کے ارد گرد منڈلاتی رہی۔ رات کے وقت وہ اپنی اصلی شکل میں گھوم رہی تھی، لمبے لمبے تیز دھار بال، ایسے کہ جیسے سانپ کنڈلی مارے بیٹھا ہو۔ وہ زور زور سے چیخ رہی تھی، اس گھر میں 7 چھوٹی چھوٹی لڑکیاں ہیں، کل میں ان سب کو چٹ کر جاؤں گی۔ کتا ساری رات بھونکتا رہا، میں بھی زنادہ ہوں، ان بچیوں کا رکھوالا ہوں، ان کا تو بال بھی بینگا نہیں کر سکتی۔ اگلے دن پھر چڑیل عورت کے بھیس میں آئی، دروازہ کھٹکھٹا کر بولی، پیاری بھانجیوں دروازہ کھولو، میں تمہیں دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈا کروں گی، میری مری ہوئی بہن کی نشانی ہو تم، دیکھو میں تمہارے لیے طرح طرح کے تحفے لائی ہوں۔ جب چڑیل نے یہ کہا تو باقی 6 بہنیں دروازہ کھولنے کے لیے دوڑی۔ نہ نہ، عائشہ نے چیخ کر کہا، ہم نے ابا جان سے وعدہ کیا تھا کہ اس وقت تک دروازہ نہیں کھولیں گے جب تک وہ خود نہ آئے، اور پھر ہمارا کتا زنادہ ساری رات بھونکتا رہا، وہ ہمیں بتا رہا تھا کہ یہ عورت ایک چڑیل ہے۔ عائشہ نے اپنی بہنوں کو بہت منع کیا، ان کو بہت روکا، لیکن بہنوں نے غصے سے اسے پرے دھکیل دیا اور برا بھلا کہنے لگی، تم تو بے وقوف ہو، تم اور تمہارا کتا، ہماری خالہ آئی ہے اور ہم دروازہ نہ کھولیں؟ واہ، فرض کرو کہ یہ ہماری خالہ نہیں ہے تو کیا فرق پڑے گا؟ ایسی نرم دل بڑھیا ہمارا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ وہ ہمارے لیے تحفے لے کر آئی ہے، وہ ہمیں مزے مزے کی کہانیاں سنائے گی۔ عائشہ پھر بھی نہ مانی اور بہنوں کا راستہ روک کر بولی، نہیں نہیں، میں دروازہ نہیں کھولنے دوں گی۔ لیکن بہنوں نے پرواہ نہیں کی اور 2-3 تھپڑ مار کر اسے پرے دھکیل دیا اور پھر دروازے کی چوکھٹ کھول دی۔ خالہ جان تشریف لائیے، مگر راستے میں زنادہ کھڑا تھا، وہ غصے کے مارے زور زور سے بھونک رہا تھا۔ وہ چڑیل اس کے ڈر سے آگے نہ بڑھی اور وہیں کھڑے کھڑے ہاتھ پھیلا کر بولی، بیٹیوں، کتے کی بدبو سے تو دماغ اڑتا جا رہا ہے، جب تک اسے جان سے نہیں مار دو گی میں اندر نہیں آؤں گی۔ بڑی بہنوں نے اسی وقت کتے کو پکڑا اور گلا گھونٹ کر مار ڈالا۔ عائشہ بیچاری بہت روئی، بہت دفعہ منع کیا، لیکن بہنوں نے ایک بھی نہ سنی۔ وہ سب ایک طرف اور عائشہ اکیلی ایک طرف، وہ غریب کیا کر سکتی تھی؟ عائشہ کو کتے کے پاس چھوڑ کر باقی بہنوں نے بڑی بی کو اندر بلا لیا۔ جو ہی چڑیل نے دروازے کے اندر پاؤں رکھا، مردہ کتے کی لاش بھونکنے لگی۔ بڑھیا پھر پیچھے ہٹ گئی اور بولی، توبہ توبہ، مرے ہوئے کتے سے تو اور بھی بری بو آ رہی ہے، میں تو اندر نہیں آؤں گی، پہلے اس کتے کو جلا دو۔ بڑی بہنوں نے فوراً کتے کی لاش کو جلا دیا۔ عائشہ انہیں نہ روک سکی، لیکن اس نے کتے کی راکھ سمیٹ کر رومال میں باندھ لی اور اپنے پاس رکھ لی، پھر الگ بیٹھ کر اپنے پیارے کتے کو یاد کر کے رونے لگی۔ بہنوں نے بڑھیا کے لیے اچھے اچھے کھانے تیار کیے، اسے مزے مزے کی باتیں سنتی رہی۔ دن کے وقت تو بڑھیا لڑکیوں کے ساتھ ہنستی اور بولتی رہی جیسے سچ مچ کی خالہ ہو۔ اس نے لڑکیوں کو تحفے بھی دیے، لیکن جب رات ہوئی تو وہ اپنی اصلی شکل میں آ گئی۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح چمکنے لگی، سریوں کی طرح تیز اور لمبے دانت باہر نکل آئے، بال سانپ کی مانند لگنے لگے، ناخن بڑے ہوئے بن گئے اور وہ بے چین ہو کر ادھر ادھر ٹہلنے لگی، چیخنے اور چلانے لگی، اس گھر میں 7 بہنیں ہیں، میں آج ان سب کو کھا جاؤں گی۔ عائشہ کو بڑھیا پر پہلے ہی شک تھا، وہ جلدی سے چارپائی کے نیچے چھپ گئی۔ باقی 6 بہنوں کو خبر نہ ہوئی۔ چڑیل نے ان سب کو پکڑ لیا۔ سب سے پہلے اس نے بڑی بہن سے پوچھا، میرے نرم نرم چوزے، بول تجھے کہاں سے کھانا شروع کروں؟
میرے سر سے کھانا شروع کرو، کیونکہ اس احمق نے عائشہ کی بات نہ سمجھی۔ بڑی بہن نے جواب دیا۔ بڑھیا نے مزے لے کر بڑی بہن کو کھایا، پھر اس سے چھوٹی بہن کے پاس گئی اور بولی، میرے نرم نرم چوزے، تو بول تجھے کہاں سے کھانا شروع کروں؟ پہلے میرے اہم ہاتھوں کو کھاؤ، کیونکہ ان سے میں نے عائشہ کو مارا تھا۔ دوسری بہن نے جواب دیا۔ چڑیل اس کے ہاتھوں کی ہڈیاں چبانے لگی۔ جب دونوں لڑکیاں اس کے پیٹ میں چلی گئی تو اس نے تیسری لڑکی سے پوچھا۔ لڑکی نے جواب دیا، پہلے میرے کانوں کو کھاؤ، کیونکہ انہوں نے عائشہ کی ایک نہ سنی۔ چڑیل نے تیسری بہن کو بھی نگل دیا۔ جب اس نے چوتھی بہن سے پوچھا تو اس نے کہا، میری ٹانگیں کھاؤ، کیونکہ ان بے وقوف نے عائشہ کو مارا تھا۔ چڑیل نے اس سے بھی ہڑپ کر لیا۔ پانچویں بہن نے کہا، پہلے میرا منہ کھاؤ۔ جب عائشہ مجھے دروازہ کھولنے سے روک رہی تھی تو اسے یہ برا بھلا کہہ رہا تھا۔ چڑیل نے اس سے بھی چٹ کر لیا۔ اب اس نے چھٹی بہن سے پوچھا تو وہ بولی، پہلے میری آنکھیں کھاؤ۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ عائشہ دروازہ کھولنے سے کیوں منع کر رہی ہے۔ چڑیل اس کو بھی ہڑپ کر گئی۔ اب وہ ساتویں بہن کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ہر کمرے میں گئی، صحن میں ڈھونڈا، آخر کار اس کو معلوم ہو گیا کہ عائشہ چارپائی کے نیچے چھپی ہوئی ہے۔ مجھ سے بچ کر کہاں جائے گی؟ بول تجھے پہلے کہاں سے کھاؤں؟ عائشہ منہ سے ایک لفظ نہ بولی۔ اس نے چپکے سے پوٹلی نکالی جس میں زنادہ کی خاک تھی۔ اس نے پوٹلی چڑیل کے منہ پر دے ماری۔ ایسا لگتا تھا جیسے خاک کا ہر ذرہ زنادہ بن گیا اور بھونک بھونک کر کہہ رہا ہے کہ میں زنادہ ہوں، ان لڑکیوں کا رکھوالا، جو کوئی انہیں نقصان پہنچائے گا میں اس کی بوٹیاں نوچ لوں گا۔ چڑیل ڈر کے مارے دروازے کی طرف بھاگی۔ وہ چیخ رہی تھی، مجھے جانے دو، مجھے جانے دو، یہ کتا مجھے مار ڈالے گا، لیکن کتے کی راہ کہہ رہی تھی، میں زنادہ ہوں، میں زنادہ ہوں۔ ان آوازوں نے چڑیل کے جسم میں آگ لگا دی اور وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ عائشہ چارپائی کے نیچے سے نکل آئی اور گھر کا دروازہ بند کر کے تالا لگا لیا۔ پھر یہ تالا اس نے اس دن کھولا جب اس کے ابا جان حج سے واپس آئے تھے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل حکایات اسلام کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔